بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم واقعہ کربلا کے حقیقی پس منظر کا تیسرا اور آخری حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ ان تمام حقائق کو بہتر سمجھنے کے لیے حصہ اول اور دوم بھی ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالا۔ اس وقت بھی مسلمان دو جماعتوں میں تقسیم تھے۔ حضرت حسن مسلمانوں کو ایک امت کی شکل میں یکجا کرنا چاہتے تھے، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی فیصلہ کن نتیجے پر پہنچنے کے لیے شام پر حملہ کرنے کے لیے فوج ترتیب دینا شروع کر دی۔ امیر معاویہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے عمر بن عاص کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ جتنی جلدی ممکن ہو صلح کا پیغام بھیجا جائے، ورنہ یہ فوج ہمیں نہیں چھوڑے گی اور اب ہر صورت میں ہم سے بدلہ لے گی۔ لہذا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا گیا کہ ہم آپ سے صلح کرنے اور ہر بات ماننے کو تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ہماری ایک شرط ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت چھوڑ دیں اور مجھے خلیفہ بننے دیں، تاکہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دے کر اپنے دلوں کی آگ ٹھنڈی کر لیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہوگا۔ امام حسن امت کے مفاد کو دیکھتے ہوئے مان گئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط رکھی کہ امیر معاویہ قرآن و سنت کے مطابق خلافت کو لے کر چلیں گے اور کسی کو بھی اپنے بعد خلیفہ نامزد نہیں کریں گے، بلکہ نظام خلافت کے مطابق ان کی موت کے بعد مسلمان اپنی مرضی سے خلیفہ چنیں گے، اور دوسرا شام اور عراق کی مسجدوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بیانات اور گالم گلوچ کا سلسلہ ختم کروائیں گے۔ اس طرح امیر معاویہ نے پوری امت مسلمہ کی خلافت سنبھال کر پورے 20 سال حکومت کی، لیکن اپنی زندگی میں ہی معاہدے کو اس طرح توڑا کہ نہ صرف اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیا، بلکہ بزور تلوار یزید کے لیے بیعت لینا بھی شروع کر دیا۔ ناظرین، باپ کے بعد بیٹے کا تخت سنبھالنا بادشاہت کے نظام میں ہوتا ہے، جبکہ نظام خلافت میں بڑے بزرگ اور قبیلے کے دانشور خلیفہ کا تعین کرتے ہیں۔ ادھر بنو امیہ نے حضرت حسن کو زہر دے کر 6 مہینے کے اندر اندر شہید کر دیا۔ بنو امیہ کے ممبروں حتیٰ کہ ان کے جمعہ کے خطبوں کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارجی اور باغی کہہ کر لعنت و ملامت ہوتی، جسے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ختم کروایا۔ یوں امیر معاویہ نے ایک بھی شرط پوری نہیں کی۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھی بھیجتے اور ساتھ ہی میدان کربلا میں ان کو شہید بھی کر دیا۔ امیر معاویہ کے بعد یزید نے خلافت سنبھالی اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کر بیعت لینے لگا۔ بنو امیہ نے جب دیکھا کہ کافر رہ کر مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، تو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور منافقت سے اپنی خاندانی دشمنی نبھائی۔ انہوں نے نماز کا طریقہ تک بدل دیا، حج میں لبیک اللہم لبیک کہنا بند کروا دیا۔ یہ لوگ جمعہ کی نماز دوپہر 12 بجے شروع کر کے شام کو ختم کرتے، اور جو شخص مخالفت کرتا اس کی گردن اڑا دی جاتی۔ ان لوگوں کو اسلام، نیکی اور بنو ہاشم سے چڑ تھی۔ جب امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کے لیے تلوار کے زور پر بیعت لینا شروع کی تو صحابہ نے اس سے انکار کیا، اور صرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاہدے کی وجہ سے امیر معاویہ کی موت کا خاموشی سے انتظار کرتے رہے۔ مگر جب یزید خلیفہ بنا تو لوگوں کا صبر بھی ختم ہو گیا۔ شام اور عراق کے لوگ بھی یزید سے نجات چاہتے تھے، اسی لیے کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینکڑوں خطوط لکھے کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کر کے آپ کی سربراہی میں یزید کے خلاف جنگ کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خطوط کی تصدیق کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں جا کے اصل حالات کا اندازہ لگا سکیں۔ مسلم بن عقیل نے حالات کا جائزہ لے کر یہ خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، آپ یہاں آ جائیں اور یہاں کے لوگ آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اور جانساروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ یزید کو خبر ملی تو اس نے عبداللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا کہ قافلے کو وہیں پر روک کر عبرتناک سزا دی جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیعت لے کر خلیفہ بن جاتے ہیں تو یزید کے ساتھ ساتھ خاندان بنو امیہ کی حکومت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے اس نے لشکر حسینی کو کربلا کے مقام پر ہی روک لیا تھا تاکہ وہ کوفہ میں داخل ہی نہ ہو سکیں۔ دوسری طرف اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب تھا کہ اس دور کی بدترین اور بدعمال حکومت کو تلوار کے زور پر مان لینا، جس کے بعد اسلام کا شیرازہ ہمیشہ کے لیے بکھر کر رہ جاتا۔
امت مسلمہ کبھی بھی ایک خلیفہ پر اکٹھی نہ ہوتی اور جس کا بھی دل کرتا تلوار اٹھا کر اپنی حکومت قائم کر لیتا، لیکن وہ چونکہ حسین تھے جنہوں نے سر کٹوا تو لیا لیکن باطل کے سامنے نہ جھکایا۔ پھر واقعہ کربلا وقوع پذیر ہوا، جس میں یزیدی لشکر نے اہل بیت اور ان کے جانثاروں پر ظلم و بربریت کی انتہا کرتے ہوئے بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ ان کی لاشوں کی بے حرمتی، عورتوں اور بچوں کو قید اور سر کاٹ کر یزید کے دربار میں پیش کیے گئے۔ خط لکھ لکھ کر بلانے والے اہل کوفہ موت کے ڈر سے اپنے گھروں میں چھپ گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہ دیا اور انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ یزید ان 70 لوگوں کے قافلے کو قید بھی کر سکتا تھا، مگر اس نے اپنی اصلیت پوری امت مسلمہ کو دکھائی کہ بنو امیہ کے دل میں بنو ہاشم اور اہل بیت کے خلاف کس قدر زہر اور نفرت بری ہوئی ہے۔ اہل مدینہ کو جب واقعہ کربلا کا علم ہوا تو تمام گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھو دینے کے غم اور تکلیف سے جو ان کا حال ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ انہوں نے تلوار کے زور پر لی گئی یزید کی بیعت کو توڑ دیا، جس کے نتیجے میں یزید نے 12,000 کا لشکر مدینہ منورہ بھیجا اور واقعہ ہرہ پیش آیا۔ اس فوج کو حکم دیا گیا کہ اہل مدینہ کی جان و مال، عزت اور جائیداد 3 دن کے لیے تم پر حلال ہیں۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے مکہ مکرمہ پر عبداللہ بن زبیر کی حکومت ختم کرنے کے لیے حملہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کی رسی کو کھینچا اور کلنج کی بیماری میں 3 دن اور 3 رات مبتلا رہنے کے بعد تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یزید کی موت کے بعد اس کے نیکوکار بیٹے معاویہ نے حکومت لینے سے انکار کر دیا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور اب یہ پوری امت مسلمہ کے ایک خلیفہ تھے۔ ناظرین، ان تمام حالات و واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نظام خلافت امیر معاویہ کے دور میں پٹڑی سے اتر کر نظام بادشاہت میں تبدیل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری خلافت صرف 30 سال باقی رہے گی اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت یعنی بادشاہت آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ احد کے شہیدوں کی قبروں پر جا کر ایک دفعہ پھر سے نماز جنازہ ادا کی تو اپنے خطبے میں فرمایا کہ اے لوگو، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر بھی دنیا مسلط ہو جائے گی اور اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے تم ایک دوسرے سے جنگ کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد کی قبروں پر یہ خطبہ اس لیے دیا تاکہ لوگوں کو سبق ملے کہ انہی میں سے لوگ تھے جنہوں نے مال غنیمت کے شوق میں اپنی فتح کو شکست میں تبدیل کیا، لیکن تم لوگ دنیا داری کے لالچ میں ایسا مت کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں مروان کے کچھ لڑکے اپنے ممبر پر اچھلتے کودتے نظر آئے ہیں۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس خطبہ کے بعد وصال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد، اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی بھی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے اور ہم جانتے ہیں۔ ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے اور پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کے اندر بھی منافق موجود ہیں، لیکن میں ان کے نام بتا کر نہیں جا رہا تاکہ یہ راز ہی رہے۔ لیکن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام بتا دیے تاکہ ان کو خلافت کے لیے نہ چنا جائے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد ایک بار ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ ان کی نظر 3 اصحاب رسول حضرت بلال حبشی، سلمان فارسی اور صہیب رومی، جو کہ سب ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، پر پڑی۔ ابو سفیان نے منہ سے تو کچھ نہ کہا، لیکن اپنی نظروں سے ان سب کو ایسے دیکھا کہ اسلام لانے سے پہلے تو تم ہمارے غلام ہوا کرتے تھے اور اسلام لانے کے بعد یہ عزت ملی ہے جو کہ ایک سردار کو بھی نہیں ملتی۔ ان تینوں اصحاب نے ابو سفیان کی نظروں کو محسوس کر کے غصے سے کہا کہ صرف اور صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اے دشمن اسلام تیری جان بچ گئی، ورنہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار نے دشمنان اسلام سے ابھی تک بدلہ نہیں لیا۔ اتفاق سے وہیں سے حضرت ابو بکر صدیق گزر رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو ان تینوں اصحاب کو ڈانٹ کر کہا کہ تم قریش کے سردار کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تم نے ان تینوں کا دل دکھا دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم نے واقعی ایسا کیا ہے تو سمجھ لو کہ تم نے اللہ کا دل دکھایا ہے۔
جس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے واپس ان اصحاب کے پاس گئے اور جا کر معافی مانگی۔ ناظرین، صرف یہ ایک حدیث مبارکہ آپ کو بہت کچھ سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ کسی انسان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور ہم اس کا فیصلہ قطعاً نہیں کر سکتے، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم پر فرض ہے کہ فرقوں میں پڑے بغیر تمام حقائق اور سیدھے راستے کا تعین قرآن اور سنت کی روشنی میں کریں۔